کہتے ہیں کہ عورت اپنے بازوں پر یا ٹانگوں پہ جو وہ بال صاف کر سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں والدین بچوں کے رشتے تو ہو جاتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہیے، چونکہ خدا جانے بڑے ہو کر کیا حالات ہوں گے۔ ورنہ باپ ولی ہے، نکاح کر دیا، ہو گیا۔ میری بیوی کو بہت جلد غصہ آتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آپ بھی جب جائیں تو اس کے سامنے لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان بھاگ جائے گا، غصہ نہیں آئے گا۔ میری 2 بیویاں آپس میں لڑتی ہیں تو لڑیں گی ہی، اور کیا کریں گی؟ تیسری کال تو نہیں لڑیں گی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ عربوں کا ایک نسخہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 بیویاں اگر ہوں تو لڑتی ہیں، انہو فی النارین، گویا کہ وہ 2 آگ کے لکڑیاں ہیں جو لگی، اگر تیسری کر لو نا اللہ کی رحمت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب تیسری آتی ہے نا، وہ دوسری والا ناز تو ختم ہو گیا نا کہ میں تمہاری سوکن ہوں، اب اس پر بھی تو سوکن آ گئی۔ پہلی خوش ہو جاتی، اچھا مجھے تنگ کرتی تھی، آ گئی نا تمہارے اوپر، وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر طاقت ہو خرچے کی بھی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی، حقوق ادا نہ کر سکے، خرچہ نہ ہو، پھر کبھی دوسری شادی بھی نہ کرے، تیسری تو تیسری رہ گئی۔ میرے ایک دوست تھے، وہ بڑی پرانی بات، میرے خیال میں اب تو فوت ہو گیا ہوگا، اللہ اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو صحت و شفا دے، فوت ہو گیا تو مغفرت کرے۔ اس نے بڑھاپے میں شادی کی، کوئی پیسے شیسے آ گئے، فصل شصل اچھا ہو گیا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا، کسی نے مجھے بتایا۔ میں نے اسے پوچھا، انہوں نے کہا چاچا سنا شادی کی ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو صرف خوش نہیں، محلے والے خوش ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں تو بیوی کے قابل نہیں، فائدہ تو محلے والے اٹھا رہے ہیں۔ کہ کس پاگل نے کہا تھا شادی کر؟ کہتے جی بس پیسے آئے تھے، دماغ خراب ہو گیا، 2-4 روز میں پھوک نکل گئی، اب جناب ٹھیک ہے، چپ کر کے بے غیرت بن کے بیٹھا رہتا ہوں۔ میں نے کہا طلاق دو، جان چھوڑو، تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے تو گناہ نہ کرے نا، تم کیوں گناہ کے شریک بنو؟ اگر عورت کی مونچھ نکلی ہو، اس کو بھی وہ صاف کر سکے، کیونکہ مونچھ جو ہے یہ مرد کی علامت ہے اور عورت کے لیے یہ عیب ہے۔ اس عیب کو ختم کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ میری بیٹی کا خاوند باہر ہے، عدالت سے خلع لے لی، عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن لڑکے نے طلاق نہیں دی، نہ ہی زبان سے کہا ہے، کیا طلاق ہو گئی؟ دیکھیں جی، اگر عدالت ہے اسلامی پھر تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، طلاق ہو گئی، عورت کو خلع لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عدالت نہیں ہے بلکہ غیر اسلامی عدالت ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کو نوٹس جاری کیے، اشتہار دیا، اخبار میں دیا، اس کو بلایا نہیں ہے، پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اب دیکھیں جی، اب اس کا کیا سوال ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا تقی عثمانی صاحب کی؟ یہ مسئلہ ہے کوئی شریعت کا؟ میں ان سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا۔ انا للہ، کیا عورتیں سفید لباس پہن سکتی ہیں؟ پہن سکتی ہیں، لیکن عورت کے لیے حضور نے فرمایا کہ پسندیدہ لباس نہیں ہے سفید، بلکہ مرد کے لیے پسندیدہ ہے سفید۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سفید کے علاوہ کوئی رنگ والے کپڑے پہنا کریں تاکہ امتیاز ہو، ویسے پہن لیں تو جائز ہے۔ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، تب وضو ہو جاتا ہے اگر آپ نے نہانے سے پہلے وضو کیا ہے، کر کے نہائے ہیں پھر ہو جائے گا، اگر نہیں کیا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ بہرحال نہانے سے وضو تب ہوگا نا، پہلے آپ وضو کی نیت بھی تو کریں نا، نیت نہ کریں تو نہیں ہوگا۔ میرے جسم پر سینے پہ کمر پہ بال زیادہ ہیں، کاٹ سکتے ہیں؟
میرے اوپر لوگوں کا قرض ہے، میں قرض ادا بھی کر رہا ہوں، لیکن میں مر گیا تو کیا میرے گھر والوں کو قرض ادا کرنا ہوگا؟ یہ حقوق العباد ہیں، معاف نہیں ہوتے۔ آپ ایسا کریں کہ جتنا قرض ادا کر رہے ہو کر لو، باقی کا خود زندگی میں ان سے معافی مانگ لو۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے پہلے صلاۃ حاجہ میں آیات بتائی تھی، بھائی وہی سن لو دوبارہ، اب روز ایک ہی بات نہیں کرتا رہتا۔ اگر ایک عورت نے حیض روکنے کے لیے گولیاں کھائیں لیکن عمرے کے طواف میں خون آ جائے تو صاف بات ہے کہ دم پڑ جائے گا، کیونکہ اس نے ناپاکی اور پلیدی کے ساتھ طواف کیا۔ اب جب پاک ہو طواف بھی دہرائے اور ایک دم بھی دے، طواف صرف صفا مروہ نہیں۔ میرے بیٹے کو کسی نے سگریٹ اور نشے پہ لگا دیا ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو نشے کے اور منشیات اور مخدرات کے عذاب سے بچائے، اور ان ظالموں کو جو مسلمانوں کی اولادوں کو تباہ کریں اللہ ان کو خود تباہ کر دے۔ اور میری بہن اللہ سے دعا کیا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ، اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1100 دفعہ روز پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس کو پلایا کریں، اسی نیت سے اللہ شفا دیں گے۔ حضور کے زمانے میں مسجد کیسے تھی میں نے دیکھی تھی، یہ کوئی مسئلہ ہے بھلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی بلا وجہ سے تنگ، مجھے کیا پتہ ہے صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں چھڑیاں ڈالی ہوئی تھی چھت پر۔ حاجی عبدالستار صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ باہر دنیا کے لوگ جو نماز میں کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی حدود کیا ہے؟ پورا حرم جو ہے قبلہ۔ حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے تھے، کعبے میں نہیں، حرم میں۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ صفا مروہ کے چکر لگائے، جب میں نے حل کروا لیا تو بھائی کے لیے 6 چکر ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس کو کہیں چکر پورے کریں اور کیا کریں؟